بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا، حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا، ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا۔ حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی، حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی، دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا۔ ظلم سہ کر بھی ممکن نہیں چھوڑ دے، ظلم سہ کر بھی ممکن نہیں چھوڑ دے، دامن دل کشا یہ بلال آپ کا۔ اور چھوڑ کر چل دیے عرض بطحا بلال، چھوڑ کر چل دیے عرض بطحا بلال، شام گزرا جو ہجر و ملال آپ کا۔ کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی، کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی، جس گھڑی میں ہوا ہے وصال آپ کا۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، بڑی خوشی اور مسرت کی بات تو یہ ہے کہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو غلام بنایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہماری تمنا، ہماری آرزو، ہماری خواہش بھی یہی ہے اسی غلامی میں ہم جئیں اور اسی غلامی میں ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ اس کے علاوہ ایمان والوں کی نہ کوئی تمنا ہے، نہ کوئی آرزو ہے، نہ کوئی خواہش ہے، بس یہی ایک تمنا آنے کے بعد رہتی ہے، جب تک رب العزت والجلال دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، غلام بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب دنیا سے آخری وقت آئے، گزرنے کا آخری وقت آئے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لے کر کے جائے، اور اپنی قبر میں جب جائے تو سوال یہی ہو کہ کون ہے یہ، جانتے ہو انہیں؟ تو ہماری زبان پر یہی الفاظ آ جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہم تو ان کو جانتے ہیں، انہی کے نام پر ہم نے اپنی جان دی تھی، اور انہی کے نام پر ہم زندہ تھے، اور ہمیشہ ہر موقع پر جب جب کوئی بات آتی تھی تو ہم یہ نہیں کہتے تھے یہ بتاؤ دادا جان کیا کرتے تھے، ہم کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بتاؤ فلانے نے کیا کیا تھا، ہم بس یہی کہتے تھے میاں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں حکم کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری کوئی آرزو نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نور ہے، اور ایک ایک لفظ میں نور ہے، اور ایسا نور ہے وہ نور کہیں اور ملنے والا نہیں ہے، ایسی برکتیں ہیں جو کہیں اور ملنے والی نہیں ہیں، اور یہ نور ایسا ہے اس نور سے ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں، اس نور سے لوگوں کی زندگیوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں نے، اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس میں آخر ایسی کون سی لذت ہے، ایسی اس کے اندر کون سی مقناطیسیت ہے؟ یہ غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس یہی کہتے ہیں، ہم نے سنا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اور آپ نے دعا دی تھی ہمیں، اور یہ فرمایا تھا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی
فحفظها ووعاها وأداها فرب مبلغ عام فرب مبلغ فقه غیر فقیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان والے کو اور اس غلام کو خوش رکھے. ہم سے کوئی جب یہ کہتا ہے کہ فلاں عالم نے آپ کو دعا دی اور فلاں عالم نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور آپ کو کیا پتا یہ عالم بڑے نیک ہے اور ان کے ذریعے سے کرامتیں ہوئی ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل میں ایک تمنا جاگ جاتی ہے اب ہمیں برائی سے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے گا اور ایمان پر ہی جائیں گے. یہ ایک عالم کی دعا تھی، لیکن دعا دی ہے ہم سب کے آقا، ہم سب کے مربی، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے فرمایا اور مجھے یقین ہے مانو گے تم وصول کی بات، مجھے یقین ہے مانو گے تم وصول کی بات، یہ میری نہیں ہے یہ ہے رسول کی بات. آپ نے فرمایا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی، نذر اللہ عبدا سمع مقالتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے. سمع مقالتی، جس نے میرے الفاظ کو سنا. ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑا، الحمدللہ ہم نے دل کے کانوں سے سنا ہے. آپ فرما رہے اللہ اسے خوش رکھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں اس زمانے میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے اور لوگ ان کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے، وہ کیسے چومتے تھے بات نکل پڑی تو عرض کر دوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں نقل کیا ہے. فرمانے لگے ایک صحابی ابھی ایمان نہیں لائے ہیں اور کیا کہنے لگے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ المنورہ تشریف لائے اور دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے اس مجلس میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا کیا ہے، یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں. فیصلہ کرنے آئے تھے کہیں دیکھتے بھی چلیں گے. اور جب دیکھ لیا اس منظر کو اور دیکھ کر کے جب گئے اپنے مجمع میں اپنی برادری میں تو کیا کہنے لگے تقریر کی. کہنے بڑی تقریریں سنی ہیں، آج تقریر سنو اس ایک بندے کی جس تقریر کے بعد وہ بندہ ایمان میں داخل ہو گیا ہے. وہ تقریر کیا تھی؟ فرمانے لگا ایو قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی. اللہ کی قسم میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، قیصر و کسرا کے دربار میں میری حاضری ہوئی ہے اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن منظر الگ دیکھا. کہیں وہ کیا دیکھا؟ وہ یہ دیکھا ایو قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی واللہ ان رأیتم ملکا قد يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا. میں نے جب اس منظر کو یہ دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں درباری ہوتے ہیں، وہ اتنی عظمت نہیں رکھتے، وہ اتنا ادب نہیں کرتے اور وہ اتنی عظمت سے نہیں دیکھتے ہیں اپنے آقا کو جس عظمت سے دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. کہنے یہیں پر بات ہوتی تو کہا جاتا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق انتہا اور بھی ہے. قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر چمن اور بھی آشیاء اور بھی ہے، اور اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا تیرے زمان و مکان اور بھی ہے. کہنے میں نے یہ دیکھا واللہ ان تنخم مخامتا الا وقعت فی کف رجل منهم فضلک بها وجهه وجلده کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ہمارے اور آپ کے نبی کا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو. امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو.
حبیب کبریا ہے وہ، عظمت ہو تو ایسی ہو. اللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجلده. کہ جب تھوکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھوک زمین پر نہیں گر پاتا. ہمارے بڑے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس تھوک کو اپنے ہتھیلی پر لے لیتے ہیں. فدلك بها وجلده وجهه وجلده، پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر اور اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا إِلَيْهِ، اور جب گفتگو کرتے ہیں اور جب کوئی حکم دیتے ہیں صحابہ کرام فوراً اس پر عمل کر لیتے ہیں. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ وَمَا يُهِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ. اور جب گفتگو کرتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان خاموشی چھا جاتی ہے اور مجمع بالکل ساکت ہو جاتا ہے اور گوش پر آواز ہو جاتا ہے، صرف سننے لگتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. اس میں ایسی برکتیں ہیں، ایسا نور ہے. یہی وجہ تھی ہم یہ کہتے ہیں، ہر ایک ایمان والا یہ کہتا ہے کہیں اپنے بارے میں بتاؤ تمہارے دادا جو تھے بڑے نیک تھے، اور میاں یہ بتاؤ تمہارے دادا تو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے اور الحمدللہ بڑے نیک تھے، لوگ ان کو جانتے تھے، ان کو پہچانتے تھے. یہ بتاؤ وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ جنتی ہیں؟ کہیں الحمدللہ ہمارا تو یہی خیال ہے وہ جنتی ہے، لیکن وہ نہیں کہتے ہیں. کہیں وہ کہیں نہ کہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معاملہ تھا کہ رب العزت والجلال نے خود فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں. ان کا معاملہ یہ تھا جب گفتگو ہوتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے، صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش ہو جایا کرتے تھے. اور یہ تعلیم دے کر کے گئے مسلمانوں، نبی کے غلاموں، صحابہ کرام کے جانثاروں، جب گفتگو ہو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو خاموش ہو جائے. اب گفتگو نہ کرو، اب کچھ بولنا نہ. یہ باپ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ماں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مربی، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ساقی کوثر، فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر، فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھتے رہو تم، پڑھتے رہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شمس و قمر اور روشن تارے میرے نبی کے عکس ہیں سارے، جن سے منور سارا عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظلم سہے پھر بھی دعا دی، ظلم سہے پھر بھی دعا دی. اللہ اللہ ذات کریمی محسن اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نام آتا ہے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے اور ایمانی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عورت ہو یا آدمی ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، جب نام آ جائے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اپنی زبان کو تر کر لیا کرے. اس میں نور ہے، اس میں برکتیں ہیں، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے. اور یہ کہہ لینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں مولوی صاحب یہ بتائیے، مفتی صاحب نے تو کہا تھا کہ ایک مجلس میں اگر کئی مرتبہ نام آ جائے ایک مرتبہ تو پہلے کا فرق ہے، باقی جو ہے مستحب ہے، بہتر ہے کہہ لیں. کہ ہم مفتی بولی جانتے ہیں، ہمیں جب نہیں پتا، ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں زبان پر محمد کا نام آ گیا، ہمیں آج لطف تمام آ گیا. زبان پر محمد کا نام آ گیا، ہمیں آج لطف تمام آ گیا. اور فرشتے قطار میں ادب سے کھڑے ہیں، یہ محشر میں کس کا غلام آ گیا. بس یہی ہے مائل ہمیں روز محشر، بس یہی ہے مائل ہمیں روز محشر. وہ کہہ دے ہمارا غلام آ گیا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جتنی مرتبہ ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم
میاں ہماری زبان بھی پاک ہو جائے گی، اور جب زبان پاک ہو جائے گی اس کے بعد بھیا کو کوئی بات کہیں گے منع نہیں کرے گا، بٹیا سے کوئی کام کہیں گے تو منع نہیں کرے گی، جواب نہیں دے گی۔ معاملہ یہ ہے، پانی یہاں مر رہا ہے کہ ہماری زبان آج اتنی زیادہ ناپاک ہو چکی ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے اس کو صاف کیسے کیا جائے، اس کو پاک کیسے کیا جائے، اس میں نور کیسے آئے گا۔ مسلمانوں، نبی کے غلاموں، صحابہ کرام کے جانثاروں، جب جب نام لیا جائے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، زبان اپنے آپ پاک ہو جائے گی۔ میں یہ کر رہا تھا، امام الاولین والآخرین کی مجلس کا یہ مرتبہ تھا، یہ ادب تھا کہ صحابہ کرام وہاں پر جب بیٹھتے تھے تو فوراً خاموش ہو جایا کرتے تھے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ وَمَا يُهِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ۔ صحابہ کرام کے اندر یہ ادب تھا، یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھتے نہیں تھے۔ کہیں کیوں دیکھے؟ کہیں یہ ہمیں پتا ہے، جب کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اسے محبت ہے یا پھر یہ ڈرا رہا ہے۔ اور شادی شدہ لوگ تو اور زیادہ جانتے ہیں، دعوت میں گئے ہیں اور بیوی نے صرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے، سمجھ گئے بھائی یہاں بات نہیں کرنی ہے، اپنی اوقات میں رہنا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ تھا، صحابہ کرام آنکھ اٹھا کر کے دیکھتے نہ تھے۔ یہی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نگاہ برق نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ ایک عام انسان ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ تھا، اور یہی بات ہمیں پتا ہے، اور اس بات کو ہم بہت اچھی طریقے پر جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے، بلکہ اس ایک آیت کا ٹکڑا پڑا۔ اس دنیا میں ہر ایک انسان شکایت کر رہا ہے، بڑا چھوٹے سے شکایت کر رہا ہے، چھوٹا بڑے سے شکایت کر رہا ہے، مالدار غریب سے شکایت کر رہا ہے، غریب مالدار کی شکایت کر رہا ہے۔ ہر ایک انسان دوسرے انسان سے نالا ہے، خوش نہیں ہے۔ گھر میں اگر 10 افراد رہتے ہیں تو ہر ایک کا دل ملتا ہی نہیں ہے، اور ملانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، فکر ہی نہیں ہے کہ کون بات کرے گا، ہٹاؤ دفعہ کرو۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اسی کے پیچھے پڑ کر کے زندگی تھوڑی نہ برباد کر لیں گے، کہیں گے کیا کرے، کہیں کچھ نہ کرو، صرف غلام بن جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں نبی نے جس کو سلجھایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو پھینکنے والی چیز کو پیتے ہیں اور پینے والی چیز کو بہاتے ہیں۔ بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہم لوگ لکھنؤ کے بڑے سمجھدار ہیں، کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو اشاروں میں بات ہوتی ہے، کہنے لگے وہ بڑے نیک آدمی ہیں، ارے ہاں پتا ہے وہ بڑے نیک نہیں، وہ بہت بڑے والے ہیں، سمجھ گئے کہنا کیا کہتے ہیں، بس اب آپ رہنے دیجیے۔ لکھنؤ کا مزاج یہی ہے، باتیں اپنے آپ آسانی سے ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ، لیکن مزاج یہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جب انسان آ جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے ہمیں کرنا کیا ہے، اور چاہے وہ عالم ہو یا اس کا وقت لگا ہو، کہ یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ عالم ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، اور جنت مل جائے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وقت لگ جانا یہ بھی کمال نہیں ہے، اور یہ اس بات کی گارنٹی نہیں جنت ہمیں مل چکی ہے۔
کہیں پھر کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے ہم صحیح معنی میں غلام بن جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بس یہ کہیں مجھے کسی کی نہیں سننی ہے، بس یہ بتاؤ کہ سرکار دو عالم فخر کائنات تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کہا؟ کہیں بس اب انہیں یہ بتا دیجئے، مسئلہ اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا ہم لوگ بھی قابل انسان پتہ تو ہے، کہیں وہ ہمارے فلاں عالم نکالیں گے، وہ رہنے گے عالم کی بات ہم سن لیں گے۔ یہ بتائیے عالم نے کبھی یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے؟ کہیں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، کہیں بس پانی یہیں پر مر رہا ہے۔ ہر موقع پر ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کہا، اور اگر یہاں پر معاملہ آگے پھنس جائے کہ سرکار نے اس معاملے میں کچھ کہا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، یا پھر ہم دبے انداز میں الیاذ باللہ اللہ کی ہزار بار پناہ ہم یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار یہاں پر خاموش تھے، پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں، نبی نے جس کو سلجھایا نہیں، لیکن مسئلے کی وضاحت فرما دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی آیا، کیا کہنے لگے؟ ارأیت، آپ کا کیا کہنا ہے؟ ان صلیت خمس، اگر میں نے پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنے، وَأَتَيْتُ الزَّكَاةَ، میں نے زکات بھی دے دی، اور میں نے حج بھی کر لیا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے، یہ شخص، یہ ایمان والا قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ایمان والا قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ کہیں گے نبیوں کی صف میں کون کھڑا ہوگا؟ وہی کھڑا ہوگا جو جنت جس کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ صالحین کے ساتھ تو وہی کھڑا ہوگا جس کے لیے جنت ریزرو ہو چکی ہے۔ یہیں پر بات ہوتی تو کہا جاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں پر رک جاتے تو بات ہضم ہو جاتی، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا اللہ، مگر ہاں ایک بات یاد رکھنا، نمازیں پڑھ لی، زکات دے دی، فطرہ دے دیا، بیت اللہ کا حج کر لیا، لیکن اس کے بعد اگر اس بندے نے، اس ایمان والے نے والدین کو تکلیف دی، ہماری والدین سوری معافی چاہتا ہوں، بس اور معاملہ یہی ہے، بچے نہیں سمجھتے، ماں باپ کے حقوق کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اچھا یہ بات کہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی قرآن مجید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا۔ والدین کہتے ہیں ماں کے ساتھ بھی اور باپ کے ساتھ بھی، ماں کا بھی ادب کرنا ہے اور باپ کا بھی ادب کرنا ہے۔ یہ بات ہم نے سن لیا۔ اچھا کسی سے پوچھئے، یہ بتاؤ، ہمارے لکھنؤ والوں کا مزاج ہے، یہ بتاؤ باپ زیادہ عظمت والا ہے یا ماں؟ اگر یہ سوال کیا جائے، اچھا یہ بتائیے باپ زیادہ عظمت والا ہے یا ماں؟ کون سوال ہے؟ یہ سوال ہمارا ہے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، کوئی تو بولے۔ ماں۔ چلیے پوچھتے ندوے چلیں یا پھر دارالعلوم دیوبند چلیں، ان سے پوچھ لیں
کسی سے کہیے کہ یہ سب رہنے تو ہمیں ندوے بھی نہیں جانا ہے نہ دارالعلوم دیوبند جانا ہے، بس یہ بتاؤ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بس وہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی خوشنودگی میں رب خوش ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب ناراض ہے۔ نمازیں اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، رب خوش نہیں ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، والد جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، کہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ مقام کس کا زیادہ بڑا ہے، مرتبہ کس کا زیادہ بڑا ہے، کہیں چلو دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی دیکھیں گے، کتنے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اور لکھنؤ کا مزاج اتنا زیادہ گندا ہو چکا ہے، اتنا زیادہ پلید ہو چکا ہے، اگر کوئی انسان اس چیز کو سمجھ لے، توبہ کرنے لگے اور ڈر اس بات سے جائے ایسا نہ ہو کہ زمین پھٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو والد محترم حیات تھے۔ یہ ہماری شریعت ہے، ہمیں یہ پتا ہے قادری کس دن پیدا ہوئے تھے اور کس دن گئے تھے، یہ پتا ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ہم سب کا آقا، ہم سب کا مربی، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے والد محترم حیات تھے نہیں تھے؟ کہیں گے والد محترم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ولادت باسعادت سے پہلے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ یہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے یہ یتیم ہے۔ یتیم یتیم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے لکھنؤ کا مزاج کیا ہے اور شریعت کا مزاج کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے؟ کہیں گے اگر نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے والد دنیا سے رخصت ہو، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے والد محترم زندہ ہیں، اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، کہیے آمین۔ جن کے والد چلے جاتے ہیں ان سے پوچھئے کیا ہوتا ہے، کہیں گے گھر ویران ہو گیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، والد محترم اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے، کہنے لگے یہ بچہ یتیم ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، والد کے انتقال پر بچے کو اور بچی کو یتیم کہا جاتا ہے۔ کہیں گے یہ بتائیے اگر ماں کا انتقال ہو جائے کہیں گے اس بچے کو یتیم نہیں کہا جاتا۔ یہ ہے باپ کی شان، یہ ہے باپ کا مقام، یہ ہے باپ کا مرتبہ، باپ کا سایہ آگے سر پر ہے، بچے کو یتیم نہیں کہا جا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یتیم بن کر کے تشریف لائے۔ کہیں گے پھر کیا ہوا، آگے سنیے۔ ولادت باسعادت کے بعد چند سالوں کے بعد ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ ہمارے نبی کی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے نام پر ہماری نمازیں ہوتی ہیں، اور اگر نام چھوڑ دیا جائے نماز نہیں ہوگی۔ یہ مقام اور مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور دادا نے پھر تربیت کی، اور کچھ دنوں کے بعد دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہیں گے بعد میں چچا نے تربیت کی، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد نکاح ہوا، چند سالوں کے بعد ہماری اور آپ کی اور تمام ایمان والوں کی اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہیں بس، کہیں جی نہیں اور زخم ہے۔ پھر کیا ہوا،
کہیں بٹیا کی ولادت ہوئی، بھیا دنیا میں آیا، یعنی حضرت قاسم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ تشریف لائے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، سب سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر جانے لگے۔ بھیا بھی رخصت ہو گئے، حضرت زینب جو بٹیا تھی سب سے بڑی، وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رخصت ہو گئی۔ دوسری بٹیا ام کلثوم اور رقیہ یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اتنا غم کسی کو ملا نہیں۔ الحمدللہ ہمارے باپ بھی زندہ ہے، ہماری الحمدللہ ماں بھی زندہ ہے، بیوی بھی حیات ہے، بچے بھی زندہ ہے، بچیاں بھی زندہ ہے۔ ہم پہلے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور جب یہ کسی کے ساتھ ہونے لگے، لکھنؤ والے یا لکھنؤ کے اطراف والے، ارے چھوڑو ہٹاؤ، کس کی بات کر رہے ہو؟ ہم تو یہ کہیں گے ایمان والے غلام ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں اور مر کر کے انشاءاللہ ہم آپ سے جنت میں ملیں گے۔ کہنا ہم عالم بھی ہے، ہم مفتی بھی ہیں، ہمارا وقت بھی لگ رہا ہے، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھاتے ہیں، کہ ان کا یہ حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ ہو جائے تو ایمان والے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بٹیا کی ولادت سے پہلے یا باپ، بھیا کی ولادت سے پہلے باپ یا ماں رخصت ہو جائے، ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے، غیر ایمان والوں کو یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہ دنیا اور ایمان والے یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں برداشت کر لیں، ایمان والے ہیں کہ یہ بچہ یہ بچی منحوس ہے، جب یہ بچہ یہ بچی منحوس ہے، مسلمانوں، نبی کے غلاموں، صحابہ کرام کے جانثاروں، جس کے نام پر یہ کہا جاتا ہے یہ رحمت للعالمین ہے، ولادت سے پہلے باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، ولادت کے 6 سال کے بعد ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ہم نے ایک غلام کو جو ابھی جس کے کان میں صرف اذان دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، یہ الفاظ کہے گئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے یہ ایمان والا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں یہ بچہ یہ بچی منحوس ہے۔ مسلمانوں، نبی کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس بچے کو کہہ کر کے ہم نے یہ ثابت کر دیا العیاذ باللہ العیاذ باللہ، اللہ کی 1000 بار پناہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی باپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر ایمان والوں کو اس بات کا علم ہو جائے، صحیح بتا رہے منہ روش لیا جائے گا۔ کہاں کیسے بیٹا تم ہو کون؟ تم اوقات کیا ہے تمہاری؟ تم نے گالی دی ہے تب انداز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمازیں بھی چل رہی ہیں، تسبیحات بھی ہاتھ میں ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، اذکار بھی ہو رہا ہے، چلے بھی لگ رہے ہیں، بچے عالم بھی بن رہے ہیں، بچے مفتی بھی بن رہے ہیں، اور پانی یہاں بن رہا ہے۔ ابھی تک ہوش نہ آیا کہ لکھنؤ کا مزاج ہے، اور اس بات کو آج تک شاید کسی نے بتایا۔ ہم یہی رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، پوچھئے ہمارے کلیجے پر کتنی چھریاں چلی ہے۔ جب یہ بات کسی نے کہی یہ بچہ منحوس ہے، فوراً دماغ میں یہ آیا، فوراً دماغ وہیں پر گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہ جب دنیا میں آیا یتیم بن کر کے آیا، اور اس وقت کسی نے نہیں کہا العیاذ باللہ اس کو منحوس، اور ایمان والا ایمان والیوں کو کہہ رہا ہے، تو بتائیے اس زبان میں نور آئے گا یا پھر یہ کفر ہے؟ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ کہیں یہ بتائیے میں نے شراب پی ہے، کہیں یہ بتائیے یہ کہا تھا نہیں کہا تھا، کہیں یہ تو کہا تھا، کہیں سوچنا یہاں پر کیا ہے۔ ایمان والے الحمدللہ اتنے ہوش مند ہیں، شراب سے بچتے ہیں، اور الحمدللہ ایمان والے تو ایسے بھی ہیں جب کباڑی بوتلیں لے کر کے آتا ہے جس میں شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں، ہمارے بچے ایمان والے بچے اس بوتلوں کو ہاتھ میں نہیں لگاتے، نہیں
امی نے منع کیا تھا، ابا نے منع کیا تھا، کہنے اتنا تو سمجھ ہے، لیکن یہ بات کب بتائی جائے گی بچوں کو اور یہ بات کب سمجھائی جائے گی؟ کہنے یہیں پر ہوتا تو کہا جاتا پانی جگہ جگہ پر بڑھ رہا ہے اور کوئی بتانے والا ہے نہیں، اور جو بتا رہا ہے اس کی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، پک گئے ہیں سن کر کے۔ اور یہی سچی بات ہے، جب ہم بتانے کے لیے آتے ہیں وہی پرانی باتیں بتا رہے ہیں، میاں یہ بتاؤ پانی یہاں پر مر رہا ہے، اس کا حل بتائیے ہمیں، اور پھر ہم یہ کہیں گے آپ عالم ہیں، ہم آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اور ہم لوگ تو وہ ہیں جو آگے رہتے ہیں، پیچھے کا ہوش نہیں رہتا۔ ایک عالم کی ذمہ داری ہے عوام میں بھی بیٹھے، سمجھے، دیکھے ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے، وہ بات کیسے کرتے ہیں، ان کی گفتگو میں کون سے الفاظ آتے ہیں، اور ہماری زبان پر تو ایک لفظ اور آتا ہے، کیا کہتے پتا ہے، کوئی بات آ جائے ہمارے نفرات کرنا بہت بڑے والے ہم ہیں، اب وہ ہم لفظ میں کہیں گے ہم بہت بڑے وہ ہے، لکھنؤ والے کہتے ہیں، کہیں تو دیا اگر ماں کو پتا چلا منہ نوچ لے گی، کہیں تمہارا باپ الحمدللہ یہ ہے، تم اپنے آپ کو ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ میاں اپنے آپ کو کیا ثابت کر رہے ہو؟ تم نے ایک اپنی ماں کو گالی دی ہے، اور اس وقت ہمارے گھریں چھو جاتی ہے، اور اس وقت ہمارا خون گرم ہو جاتا ہے جب دوسرا ہماری ماں کو گالی دیتا ہے، کہ اچھا خود کہہ رہے تھے تو جو ہے برداشت کر لیا، اب جب ہم نے کہا تو گردوں میں کھجلی ہونے لگی، کہنا یہ وہی الفاظ ہے جو آپ نے کہے تھے آج فلانے نے کہہ دیے، اور یہی سچی بات ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم اذان پر دھیان نہیں دیتے، اذان ہوتی رہتی ہے اور ہمیں الفاظ بھی یاد بھی نہیں رہتے، ہم دہراتے بھی نہیں ہیں، اور جب دوسرے والے آتے ہیں کہتے بھائی میں اتارو، کہنے تب گردوں میں کھجلی ہو رہی ہے، کہنے تمہیں کیوں الٹی ہو رہی ہے، کہنے یہ ایمان والے ہیں، کہنے جب انسان خود اپنے آپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتا ہے تو دوسرا تو پھر اس کو مار ہی ڈالتا ہے، ختم کرو کسی نام کہنے کا دعویٰ کرو، سب کیڑے مکوڑے ہیں، اور حکومت یہی کر رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، اور معاملہ یہی ہے جب ہمارے یہاں مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ دروازہ بند کر دیتے ہیں، ارے پتا نہیں تھے بھی ایسے وہ تھے بھی ایسے ہی، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم تھے صحیح ہوا ان کے ساتھ، کہیں آپ کے ساتھ کیا کیا تھا کہ وہ ایک مرتبہ مسجد گیا تھا اور مسجد میں آنے کے بعد وہ چپل یار ہماری تھوڑی سی الٹ گئی تھی، چلانے لگے تھے، اس کا غصہ آج تک، اور اس کا غصے کا بدلہ یہ کہ اس کی موت ہو جا رہی ہے، وہ مرا جا رہا ہے اور ہم خوش ہو رہے صرف ایک چھوٹے سے غصے کی وجہ سے کہ چپل ہماری الٹ گئی تھی اور وہ چلانے لگے۔ ارے معاف کرو، دفع کرو، چھوڑو، ہٹاؤ، اور بھی غم ہے زمانے میں، اسی ایک پیچھے رہیں گے تو اور کیا کام ہوگا۔ میں یہ کر رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کا مقام مرتبہ، اور میں یہ کر رہا تھا جب باپ کا مقام مرتبہ یہ ہے تو اندازہ یہ ہو گیا باپ کا مقام بچوں کے نزدیک ماں سے زیادہ ہے، اور قرآن سے پوچھو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کی یعنی باپ کی قسم کھائی ہے، ماں کی نہیں کھائی، کہ پتہ چل گیا باپ کا مقام اور مرتبہ ماں سے زیادہ ہوتا ہے۔ کہیں تھوڑا سا اور اپنے گھر میں اندر جائے، ہر ایک باپ کو یہ شکایت ہے کہ ہماری جو بیوی ہے تو ہمارے بچے کو بھڑکاتی ہے، یہ باپ کی شکایتیں ہیں، اور باپ یہ بھی کہتا ہے بچہ ہم سے صحیح میں بات نہیں کرتا، ماں سے تو بات کرتا ہے، ہم سے صحیح میں بات نہیں کرتا، کہنے یہ بات بہت غلط ہے، لیکن ماں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، ماں کبھی نہیں کہتی تمہارے باپ ہو، کبھی نہیں کہتی، اور جب وہ ماں یہ جملے نہیں کہتی ہے، اب سنو فتویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ندوے کا فتویٰ اپنی جگہ، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اپنی جگہ، ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے،
پانی یہیں پر مر رہا ہے، ہمیں معاملہ یہ دیکھنا ہے۔ یہ بتائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے؟ اور یہ بات ہم بڑی عاجزی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہے ہیں اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، بس اور کسی سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ اپنوں سے شکایت کی جا رہی ہے۔ اب سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ، آپ فرمانے لگے لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر اس دنیا میں میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے یہ کہتا کہ اپنے شوہر نامدار کو سجدہ کرو، لیکن اندازہ لگا لو حکم نہیں دیا، مثال دے کر کے سمجھا دیا ہے۔ اور یہ بات اپنے آپ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت والجلال خالق کون و مکان رزاق کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے بیویوں کے نزدیک تو ان کے شوہر نامدار، سر کے تاج، عزت آبرو کے محافظ کا ہے۔ لیکن ہم یہ کہنے لگے، ہمارے گھر کی بچیاں یہ کہنے لگی شادی کے کچھ دنوں کے بعد، بس ہمارے میاں ہیں، بس بھیا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہیں کچھ دنوں کے بعد بدل گئی، کہیں وہ کب بدلی؟ کہیں 20 سال کے بعد الفاظ بدل گئے، کہیں اچھا اب کیا کہتے ہیں یہ بھی بتاؤ؟ کہنے لگے بس بھیا ہمارا بھیا ہے، بس وہی سب کچھ ہے۔ یہ میاں کہاں گیا؟ پتہ ہے کہاں گیا؟ کہیں ہمارے گھر کی عورتوں کا مزاج یہ ہے، ان کو پیسہ دکھتا ہے، پہلے پیسہ ادھر سے آ رہا تھا، ادھر عزت تھی، اب بچہ کما رہا ہے، اب بچے کے آگے جھک رہے ہیں۔ اور یہیں پر بس نہیں، بچہ باپ کی بے عزتی کر رہا ہے، باپ کی توہین کر رہا ہے، ماں کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، اس کو یہ الفاظ یاد نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ ماتت زوجها وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، اگر کوئی عورت ایسی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کا شوہر نامدار، سر کا تاج، عزت آبرو کا محافظ اگر اس سے راضی تھا، یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنت میں جانے سے اس عورت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہیں پر ہوتا تو کہا جاتا، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایما امرأۃ، اگر کوئی عورت ایسی ہے المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها وَأَطَاعَتْ بَالَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، یہ بھی الفاظ نبوت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے نورانی الفاظ ہے۔ مسلمانوں، نبی کے غلاموں، صحابہ کرام کے جانثاروں، ان الفاظ کو اپنے آپ لکھ کے رکھو، اپنے گلے میں لگا لو اور اپنی کاپیوں میں لکھ کر کے رکھو اور اپنی بچیوں کو سکھا دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عورت ایسی ہے ان صلت خمسہا، اگر اس نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی اور اس نے زکوٰۃ ادا کر دی اور اس نے روزے رکھ لیے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، آخر میں ارشاد فرمایا اگر اس نے اپنے شوہر نامدار کی اطاعت کر لی، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، یہ فتویٰ دے دیا ہم سب کے آقا، ہم سب کے مربی، فخر کائنات، تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں ہم نہیں روکنے والے اس کو۔ اور پانی یہیں پر پڑ رہا ہے، بچیاں، عورتیں، بیویاں سب کچھ کر لیتی ہیں، کہنے لگی بس یہی برداشت نہیں ہوتی۔ پرسنل چیز، ہماری بہت قریبی رشتے دار ہیں، ہم کہیں گے نہیں وہ کیا ہے، کہنے لگے آپ یہ ایک بات بتائیں نا، ان کے جو ابو ہیں بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں ان کے ابو، لیکن جیسے ہی ہم ان کو دیکھتے ہیں ہمیں غصہ نہیں لگتا، جیسے ہی ان کو دیکھتے ہیں ہمیں غصہ نہیں لگتا، اور جب ہم کام پہ چلے جاتے ہیں فکر رہتی کیا کریں، پتہ نہیں کہاں ہے کیسے ہے۔ ہم نے کہا جو مرض ہے مرض، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ کہیں بعد جب چلے جاتے ہیں کام میں فکر رہتی ہے بھیا پتہ نہیں کہاں ہے، کہیں مرض ہے، دیکھتے ہی غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگی تو ایسا ہی ہوگا کہ اگر ہمارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اور جیسے ہی کوئی حکم ایسا آ جائے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہے تو ہمارے گردوں میں کھجلی ہونے لگے۔
اس کا مطلب صحیح طریقے پر ابھی ہم غلام نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور بالکل ایسا ہی بات صحیح معنوں میں ابھی ہم صحیح بیوی بن نہ سکے. جنت ابھی ہمارے ہاتھ میں آئی نہیں ہے. جنت ابھی جہنم ابھی ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے. یہ مرض ہے, اس کا علاج کرنا چاہیے. کہ علاج کیسے کرے, کون سے ڈاکٹر کے پاس جائے؟ ڈاکٹر غفران اس کا علاج کریں گے, یہ ڈاکٹر آگاہ علاج کریں گے؟ کہیں گے کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کرے گا, بیماری ہماری ہے. علاج کرنے والے سرکار دو عالم فخر کائنات تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرما دیا جب مرض بڑھ جائے, گناہ بڑھ جائے, کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, نیکیاں آ جاتی ہیں اور اب دل صاف ہو جاتا ہے. تو مسجد میں آنے والا غیر کا بچہ بھی برا نہیں لگتا ہے. اور جب مرض زیادہ ہوتا ہے, دل ناپاک ہوتا ہے, دل میں گندگی ہوتی ہے, تو اپنے بچے کو تو ہم مسجد میں لے کر کے چلے جاتے ہیں, تکلیف نہیں ہوتی. اور دوسرے کا بچہ اگر مسجد میں چلا جائے اور شرارت کرنے لگے یا پھر کھیلنے لگے, ہمیں الجھن ہونے لگتی ہے اور ہم مارنے لگتے ہیں. پتہ یہ چلا یہ بیماری ہے, اس کا علاج کرنا چاہیے. علاج یہی ہے, کہو صلی اللہ علیہ وسلم, کہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کہیں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات مکمل کر رہے ہیں. کہیں یہ بات عورتوں کو بتا دی گئی. اب عورتوں کو اگر پتہ چلے کہ مولوی صاحب نے یہ بات بتائی ہے, اب تو بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی. اب بتاؤ میاں کی بھی خدمت کرنی ہے, یہ کم بخت ایسا ہے, کیا بتایا. کچھ کمیاں ہماری بھی. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے, ہم نے ہمیشہ ایک بات پر غور کیا, جب عالموں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے عالم وہ ہے جس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. اگر وہ آرام کر رہا ہے فرائض ادا کر کے تو اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, بالکل درست ہے. لیکن کچھ کمیاں بھی تو ہیں بھی آدمی, تو کہاں لے کر کے جاؤ؟ کہیں وہ کمیاں آپ بتائیے. کہ میرا منہ کہاں, میرے منہ میں اتنی لمبی زبان کہاں جو عالموں کی برائی کرے. عالم اپنی برائی خود جانتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے اس اپنی برائیوں کو اپنے آپ دور کرتا رہے. اور جب جب کتاب پڑھے اپنی اصلاح کرے. اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس عالم کے مقام مرتبے کو سمجھے. یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے ما حق زوجتی احدنا علیہ, کہ یہ بتائیے ہمارے اوپر حقوق کیا ہے بیوی کی. آپ کی بات ما حق زوجتی احدنا علیہ, ہمارے اوپر بیویوں کے حقوق کیا ہے. کہیں یہ بات تو آپ نے بتا دی, ہمیں ان کا ادب بھی کرنا ہے. اور ہماری جنت بھی ہمارے شوہر نامدار ہے. اور اگر سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو انہیں کہا جاتا. اور اگر ہم نے ان کی عزت کر لی, جنت کے جس دروازے میں سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ان کی توہین کر دی تو ہمیں جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ آ گیا. اور یہی بات ہم کہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں نبی نے جس کو سلجھایا نہیں. اور حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو نام محمد سے دل کو بہلایا نہیں کرتے, زباں پر شکوے رنگ علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لینا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے, یا اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے. فرمانے لگے ما حق زوجتی احدنا علیہ, ہمارے اوپر حقوق کیا ہے بیوی کے. آپ نے پوری تقریر کر کے بتا دیا. کہیں اگر ہم لوگوں نے اس پر عمل کر لیا اور بیویوں نے اس پر عمل کر لیا, گھر اپنے آپ جنت کا نمونہ بن جائے گا. اور فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے, فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے, لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے. اتنا وقت آتا کہاں سے ہے. اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. آپ نے فرما دیا انت طعمھا اذا طعمت, جیسا آپ کھائیے ویسے ہی اپنی بیوی کو کھلائیے.
وَتَقْسُوهَا إِذَا اقْتَسَيْتَ، جیسا قیمتی کھانا آپ کھائیے ویسے ہی قیمتی کھانا بیوی کو کھلائیے، اور جیسا قیمتی کپڑا آپ پہنیے ویسے ہی قیمتی کپڑا بیوی کو پہنائیے۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں بیویوں کپڑے پہنتے ہوتے ہیں، سردار کا سوٹ آتا ہے، کہیں آپ نے تو فرمایا تھا جیسا آپ پہنیے، بیوی کو تو ہم اس سے اچھا پہنا رہے، پتہ یہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر ہمارا عمل ہے۔ ہمارے کپڑوں میں سکون رہتی ہے، ہمارے کپڑے صاف نہیں رہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں بیوی کی جو کپڑا ہو وہ قیمتی سے قیمتی ہو، اور شوہر جو جتنے ہیں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہاں آگے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ آپ نے یہ تو بتا دیا انتطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، اور یہ بھی فرما دیا ولا تضرب الوجه ولا تضرب الوجه ولا تضرب الوجه۔ یہ جملے باپ کہے ہو سکتا ہے ہم انکار کر دے، ماں کہے ہو سکتا ہے انکار ہو جائے، لیکن ہماری جنت، ہماری جو دنیا میں آمد کا ذریعہ ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فتویٰ دے رہا ہے ولا تضرب الوجه، بیوی کے چہرے پر مت مارنا۔ اور جب ہمارا منہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم بیوی کو مارتے نہیں، کوئی نہیں مارتا، شوہر تو مارتے ہی نہیں ہے بیوی کو، کہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ کہیں وہ سوتے ہیں، سوتے منہ خراب ہونا بس منہ خراب ہونا چاہیے، ٹھکریا رہتے ہیں۔ الحمدللہ بیوی بات بڑی شاکر اور صابر ہوتی ہے، بیچاری کچھ نہیں کرتی، اور ایمان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، پتہ یہ چلا ہم نے نافرمانی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا منہ دکھائیں گے قبر میں، اور کیا منہ دکھائیں گے میدان محشر میں، اور جب جام کوثر بانٹا جائے گا جانتے ہیں ہم سے کیا کہا جائے گا؟ نکل جائے گا جی نہیں، لکھنؤ کی زبان میں سمجھو یہ کہا جائے گا چلو دفاع میں یہاں سے نکل لو، تمہاری یہاں جگہ نہیں ہے۔ کوئی ابھی دعوت میں آ جائے اور میزبان لے کر نکل لو، چلو پر نکل لو پتری گلی سے، گھٹنے میں کھجلی ہونے لگے گی، اور پھر اس فراق میں رہتے ہیں فلڈنگ لگانی فلڈنگ ہم سے کہا تھا، اور وہاں پر فرشتے کہیں گے چلیے آپ دفاع دیجیے، آپ نے عمل نہیں کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر، آپ نے فرمایا ولا تضرب الوجه، کہتے چلے ٹھیک ہے ماریں گے تو نہیں، آگے کیا فرمایا ولا تقبح، کہتے ماریں گے تو نہیں، بھڑاس کیسے کیسے نکالے، کوشش میں بہت جگہ دل کھول کے گالیاں لے لو، واقعی دیتے ہیں ایمان والے جو شوہر ہے وہ گالیاں دیتے ہیں بیویوں کو، بڑی گھنونی بدبودار اور سڑی گالیاں دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے فرما دیا ولا تقبح، برا بھلا نہیں مت کہنا، کہنے چلے ٹھیک ہے اب آج سے ان چیزوں پر عمل ہو جائے گا، کہنے نہیں ابھی آگے سنو، آگے اور بھی تقریر ہے، کہیں وہ کیا ہے وہ بھی سن لو، ولا تهجر الا فی البیت، غصہ آ جائے فون اٹھا کر کے نہ کر دینا، بٹیا کو لے جائیے اپنی میں دوست ہو گیا، نہیں اب اپنے آپ لے جائیے اپنی بہن کو آ کر کے، اور ہم لوگ یہی کرتے ہیں۔ یہ تقریر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پتہ یہ چلا اگر ایک بات کا حکم دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو، دوسری طرف ہماری بھی ذمہ داری بتائی ہے، لیکن آخر میں ایک بات اور کہنے پر بالکل مکمل بات، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں سے یہ کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو، اور اس سے اندازہ یہ ہو گیا کہ رب العزت والجلال کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ شوہر کا ہے، اگر کبھی تکلیف ہو جائے صبر کر لینا، بالکل ایسا ہی مسئلہ اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم سب غلام ہیں رب العزت والجلال کے، ہم سب بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اگر اللہ ہمیں تکلیف دیتا ہے تو ہم گالیاں دیتے ہیں کیا؟ اگر اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے اور بعد میں تکلیف دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، تو ہم کیا مسجد میں جانا بند کر دیتے ہیں؟ ہم اپنے سر کو رب العزت والجلال کے آگے جھکانا بند کر دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، بعد میں ذلت دی، تب بھی ہم سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مال دیا، بعد میں دولت لے لی،
تب بھی ہم سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی، بعد میں لے لی، تب بھی ہم سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ کہیں مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، اس سے آپ کا مقام بڑھ رہا ہے، آپ کے گناہ جڑ رہے ہیں اور جنت آپ کے قریب ہو رہی ہے، یہی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اگر شوہر کی طرف سے تھوڑی بہت تکلیف ہے صبر کر لینا، جنت وہی ہے، اور زیادہ جھیلنا بھی مت، زیادہ جھیلنا بھی مت، وہاں سے ہٹ جانا، چلی جانا۔ اور بھی دنیا میں لوگ ہیں، دوسرا نکاح ہو جائے گا، تیسرا نکاح ہو جائے گا، اور یہ کب ہوگا اس کے بتانے کے لیے ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ آخری میں بس یہی کہیں گے، وقت کم ہے، فرصت زندگی کم ہے، وقت بہت کم ہے، گفتگو پھیلائے کیا، وقت کم ہے، گفتگو پھیلائے کیا، چیر کر رکھ دے جگر سمجھائے کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔